بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو۔ یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہی سورۃ رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں سورۃ رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، آج ہی سورۃ رحمان کی آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اچانک سے آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اگر اس صورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے اور آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزات کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، اسے مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو ناظرین محترم، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو دوسرے دن بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، سورۃ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست،
سب کچھ ایک تحفہ ہے، ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام کوتاہی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ رحمان کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی آیت کو پڑھتا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں۔ نماز کے آخر میں، اذان کے بعد،
خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے وہ مانگ لیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام وہ وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاق کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ کوثر آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ رحمان کی آیت اور وہ وظیفہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ یوں پڑھو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر
یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں والی آپ نے اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہیں، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق۔ اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن اور یقین، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مصائب اور غم کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، سورۃ رحمان میں 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں تو اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا، اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے گی مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقائص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو ان کا تمام جو کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم انسان جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔
وہ وہیں سے واپس آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے یہ بندہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا سا برتن لے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھایا، لیکن ابھی بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا بچا ہوا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ وہ وقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنو، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا کرو، تو رب خود تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہاری ساری خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔